موضوع الدرس احوال القیامت عند النفخة الاولى، سورة الحاقہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں علامات قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قیامت کے اشرات، علامات بیان فرمائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحکم خدا بیان فرمائے ہیں۔ پھر وہ علامات جو ہیں کچھ صغرا کہلاتے ہیں، کچھ علامات کبرا کہلاتے ہیں، یعنی چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں۔ اور اسی طرح کچھ علامات جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہوں گی جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ الاولیٰ۔ اور کچھ علامات یہ ہیں جو نفخے کے بعد ظاہر ہوں گی، اور پھر کچھ علامات وہ ہیں جو نفخہ ثانیہ کے بعد ہوں گی۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ نفخہ جو ہے، علماء مفسرین محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دو نفخات ہیں۔ گو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نفخات جو ہیں وہ تین ہیں۔ ایک نفخۃ الفزع ہے، ایک نفخۃ الصعق ہے، اور ایک نفخۃ البعث ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تین نفخات ہیں۔ نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض فزع، وہ کہتے ہیں کہ ایک نفخہ جو ہے وہ فزع کا ہے۔ اسی طرح نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، دوسرا صعق ہے۔ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، یہ نفخۃ البعث ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تین سور پھونکے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ راجح قول جو ہے، جمہور کا قول جو ہے، مفسرین کا قول جو ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، نفختین، دو نفخات ہوں گے۔ ایک نفخہ صعق ہوگا اور ایک نفخہ بعث ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں لفظ آتا ہے نا ففزع، تو یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو پہلی کیفیت گھبراہٹ، اس کے بعد ختم۔
تو ابتدا فضا ہوگی، انتہا ساک ہوگی، تو لہذا ایک ہی نفخہ ہے۔ اور دوسرا نفخہ وہ ہے کہ جب پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے قبروں سے۔ تو یہ دو نفخے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفخ فی الصور۔ یاد رکھو یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ رسول کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، لیکن سور کو نہ مانتا ہو، وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ قیامت پر ایمان اس کے جمی جزئیات کے ساتھ ایمان ہو کہ نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، ہم قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، صحائف اعمال تقسیم ہوں گے، میزان عمل ہوگا، پھر ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے، کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اور اسی طرح پل صراط سے یہ ساری تفصیل پہ ایمان ہو۔ اب وہ سور کیا ہے جس میں پھونکا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قرن ینفخ، وہ سور ایسے ہیں جیسے سینگ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا نا، یہ بعض ملنگ جو ہے نا وہ سینگ لے کے اس میں آوازیں لگاتے ہیں، لیکن وہ سینگ جو ہے، وہ قرن جو ہے، وہ تو اتنا بڑا ہے جیسے ما بین السماء والارض، جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ۔ وفیہا اسقاب، اور اس سور کے اندر سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اس سوراخوں سے وہ ارواح جو ہے وہ نکلیں گی اور سیدھا اپنے جسد میں پہنچیں گی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، لیکن اتنا سادہ لباس ہے آپ کا، اور بڑے بڑے اب تو باہر کے وفود بھی آتے ہیں، وفد آتے ہیں، بادشاہوں کے نمائندہ آتے ہیں، تو ہماری تمنا یہ ہے کہ اب تو اللہ نے آسانی بھی فرما دی ہے، مال غنیمت بھی آ گیا ہے، تو اگر آپ کے لیے ایک جوڑا ہم تیار کر لیں، اچھا جوڑا ہو، اچھا لباس ہو، تاکہ کم از کم جب باہر کے لوگ ملنے کے لیے آئیں تو اس دن تو آپ پہن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں دنیا کے لباس میں اور دنیا کے آرام کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دوں؟ اللہ کا فرشتہ جو ہے واضع فاہ علی السور رافع بصرہ الی السماء متى یؤمر ینفخ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے اپنا منہ جو ہے وہ سور پہ رکھا ہوا ہے اور نظریں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب قائم ہو جائے اور ہم اسی لباس میں رہیں۔ لباس کی کیا ضرورت ہے؟ لباس تو ہوتا ہے ہمارے سطر کو چھپانے کے لیے، ہماری عورا کو چھپانے کے لیے، سردی گرمی سے بچانے کے لیے، بس اتنے لباس کافی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ اپنے سر چھپانے کی جگہ بھی دے دے اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی دے دے اور ایک آدھا کوئی ملازم بھی مل جائے، وہ تو پھر بادشاہ ہوا نا۔
تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس قرآن میں بھی موجود ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور ایک جگہ نہیں، اللہ نے کئی مقام یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور یہاں اللہ فرماتے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، تو سور تو پھونکا جائے گا. اب یہ ہے کہ جو ہمارے اعداء اسلام ہیں، ہمارے دشمن ہیں، کافر ہیں، ورنہ یہود و نصارہ بھی قائل ہیں آخرت کے، وہ جمی جزیات کے قائل نہیں ہیں، اپنے اپنی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن مانتے تو ہیں کہ قیامت ہوگی. لیکن جو اعداء اسلام ہیں، جو لا دین قوتیں ہیں، جن کا کوئی دین ہی نہیں، کوئی مذہب ہی نہیں، بس ان کے اپنے عقل میں جو چیز آ جائے وہ ٹھیک ہے، اور جو عقل میں نہ آئے وہ غلط ہے. یعنی انہوں نے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنا حاکم نہیں بنایا، انہوں نے اپنے عقل کو حاکم بنایا ہوا ہے کہ عقل جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. اور یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی کہ سور پھونکا جائے گا اور کہاں آسمان ہے، کہاں فرشتہ ہوگا، وہاں سے پھونک مارے گا، اور پھر مردے جو ہیں وہ قبروں میں ہوں گے، کوئی دریاؤں میں غرق ہوں گے، کوئی کہیں جل گئے ہوں گے. وہ سور کیسے، وہ پھونک جو ہے وہ کیسے پہنچ جائے گی؟ آج کل جو جدید طبقہ ہے نا ہمارا، جن کو بدقسمتی سے قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو بچپن سے بیچارے یعنی انگریزی اسکولوں میں ڈالے گئے ہیں، نرسریوں میں پڑھے ہیں، پھر کرتے 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 وہ یونیورسٹیوں تک بھی گئے ہیں، تو انہوں نے وہی کافروں کی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے، وہی نصاب ہے جو آکسفورڈ کا ہے، وہی نصاب ہے جو ہارورڈ کا ہے، وہی تعلیم ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے، وہ ایک شاعر گزرے ہیں، وہ مزاح مزاح میں بڑی بات کہہ جاتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اولاد کے بارے میں کہ کیسے بو آئے ماں باپ کے اطوار کی، کہ اولاد سے ماں باپ کے اثرات کیسے آئیں. دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. تو پھر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے طریقے پہ کیسے چلے گا؟ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ دین والے تھے، علم والے تھے، تہجد گزار تھے، اولادیں جو ہیں فرض بھی نہیں پڑھتے. تو اس لیے ان کے دماغوں میں یہ خلل ہے کہ جی وہ سور کیسے پھونکا جائے گا، وہ پھونک کیسے پہنچے گی. الحمدللہ یرحمک اللہ. تو اب بات سمجھیں، تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب آپ نے پہلے پڑھا ہے نا کہ قوم عاد کیسے ہلاک ہوئی، قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی، قوم فرعون کیسے ہلاک ہوئی، قوم لوط کیسے ہلاک. تو یہ ایک نمونہ ہے نا، ایک مثال ہے نا، دکھایا کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر یہ بھی کر سکتا ہوں. اگر قوم عاد کو میں برباد کر سکتا ہوں، سارے عالم کو کر سکتا ہوں. اگر لوط کی بستیوں کو اٹھایا جا سکتا ہے تو ساری زمین کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو اللہ اس کا نمونہ دکھلاتے ہیں. اب یہی دیکھ لیں کہ پھونکا جائے گا، بھئی پھونک کیسے اثر کرے گی، اس کا بھی اللہ نے نمونہ دکھلا دیا کہ بی بی مریم علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے،
فتمثل لها بشرا سویا. اب بھی گھبرا گئی، انہوں نے پناہ مانگی. بہرحال واقعہ قرآن میں موجود ہے. تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ بی بی آپ نہ گھبرائیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں انسان تو نہیں ہوں، میں تو خود گناہوں سے پاک ہوں، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ اب اللہ نے حکم دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری. اب جب انہوں نے پھونک ماری، اب دیکھیں جبریل اپنی جگہ کھڑا ہے، بیوی مریم اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، یہ تو نہیں کو مل تو نہیں رہے ہیں نا، فرشتہ ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے. لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تو اس پھونک کا اثر جو ہے بی بی مریم کے منہ سے داخل ہوتے ہوئے حتیٰ کہ وہ رحم میں اثر پہنچ گیا. تو اب دیکھو یہ بھی تو ایک پھونک ہے نا، اگر اللہ یہاں پہنچا سکتے ہیں تو ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح اللہ نے یہ نمونہ بھی دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا. وہ مٹی کے پرندے بنا لیتے تھے، مٹی کا چھوٹا پرندہ بنا لیا، کوئی چڑیا بنا لی، کچھ بنا لیا، کوئی مینا بنا لی. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب حضرت نوح علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا. تو پھونک میں اثر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہ انہوں نے پھونک ماری اور اڑ گیا. اب اسی طرح لادین قوتوں کو ایک اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو جی جو مردے ہیں، جو مر گئے، وہ تو کوئی مشرق میں دفن ہے، کوئی مغرب میں دفن ہے، کوئی شمال میں دفن ہے، کوئی جنوب میں دفن ہے، تو کہاں کھڑے ہو کے سور پھونکا جائے گا کہ ہر کسی کو وہ آواز جو ہے وہ پہنچ جائے، نفق پہنچ جائے؟ تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کا کوئی حکم، کوئی قرآن میں ایسا دعویٰ نہیں جس کی دلیل نہ ہو. باقاعدہ دلائل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر تیرے دل و دماغ پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں تو پھر وہ سمجھ نہیں آ سکتا. اب قرآن مقدس میں بھی یہ آیت موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس رات میرے مدنی نے، میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی اور اپنے گھر سے باہر جانا تھا تو اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میری چادر اوڑھ لینا، کیونکہ آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ کافروں نے باقاعدہ تقریباً 60 قریش کا نوجوان مسلح جو ہے پورے گھر کو گھیرا دے کے کھڑا ہے. انہوں نے 60 قبائل سے، ہر قبیلے سے ایک جوان لیا تھا تاکہ ہم جب شہید کرتے ہیں حضور پاک کو تو آپ کا ایک قبیلہ جو ہے 60 سے تو نہیں لڑ سکتا، تو لہذا نیت میں راضی ہو جائیں گے، ہم پیسے دے دیں گے. اب وہ حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میری چادر مبارک لے لو تاکہ اگر دشمن دیکھیں تو یہ سمجھے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. تو اسباب پر عمل کرنا جو ہے یہ بھی حکم خداوندی ہے. دیکھیں نا، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو معراج پہ حضور پاک براق پہ جا سکتے ہیں اور ہجرت کے لیے براق نہیں بھیجا جا سکتا، تھک جائے گا.
آسمانوں پہ جا سکتے ہیں، مدینے پاک نہیں جا سکتے، لیکن امت کو پھر سبق کون پڑھائے گا؟ ان کے دماغوں میں مسائل کیسے بیٹھیں گے کہ بھی اگر دشمن ہے تو چھپنا بھی جائز ہے، خفیہ راستہ اختیار کرنا بھی جائز ہے، غاروں کے اندر جانا بھی جائز ہے، بلا وجہ نہیں اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور ہر دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ سونے سے ایک دلیل بنا دی، دیکھو جی حضور کے بستر پہ علی لیٹا ہے تو حضور کے بعد تخت خلافت جو ہے وہ علی کا حق ہے، ابو بکر کہاں سے آ گیا؟ ہر آدمی کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنا لیتا ہے نا، کوئی نہ کوئی دلیل تو بنا لیتا ہے نا، چاہے وہ بنے نہ بنے، بنا تو لیتا ہے۔ وہ ایک مولوی سے کسی نے پوچھا تھا جی کہ 11ویں کے بارے میں یہ وہابی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، کوئی ہمیں بتا دے مہربانی کر کے کہ 11ویں کے بارے میں قرآن شریف میں حدیث پاک میں کوئی بیان ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے قرآن شریف میں 11ویں موجود ہے، انی رائے تو 11 کوكبا۔ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میں نے 11 تارے دیکھے، تو 11 سے 11ویں ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ آگے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھو جی کمال ہے، بزرگوں کی کتنی بڑی گہری نظر ہے کہ انہوں نے قرآن سے 11ویں ثابت کر دی، اب وہاں بھی بولیں پتہ لگے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ کتنا بڑا جاہل ہے، 11ویں تو عبد القادر جیلانی کی ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ تو ہزاروں سال ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، اس کا 11ویں سے کیا تعلق ہے؟ حضرت تو اتنا بڑے جھوٹے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں تحریف کر کے کافر بن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، کیسے دلیل لائے ہیں جی؟ دیکھو جی 11ویں ثابت ہو گئی نا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ بستر پہ سونے سے خلافت ثابت ہوگی؟ اوہ اللہ کے بندے، ایک بستر پہ اگر حضور کے بستر پہ اگر علی سوتا ہے یہ بڑی بات ہے، یا جس کے سینے پہ خود محمد سوتا ہے وہ بڑی بات ہے؟ یہاں تو بستر پہ بٹھایا، حضور کو سیدنا صدیق نے تو اپنی پشت پہ اٹھا کے غار میں لے جا کے سینے پہ لٹایا۔ یہ محض باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما دے، ورنہ یہ مسائل ان باتوں سے ثابت نہیں ہوتے۔ ہمیشہ یاد رکھو قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، اجماع اجماع ہے، قیاس قیاس ہے، وہاں یہ من گھڑت قصے نہیں چلتے۔ دلائل کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ ہو یا اجماع صحابہ ہے یا اس پر دین قرآن و سنت کی روشنی میں مجتہدین نے قیاس کیا ہے، تب مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مسائل ایسے نہیں ثابت ہوتے کہ جی ہم میلاد مناتے ہیں، انہوں نے کہا جی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم مناتے ہیں تو مگر کوئی برا کام تو نہیں ہے نا۔ یہ بھی ہماری برادری کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم میلاد شریف جو مناتے ہیں تو اگر ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم مناتے ہیں تو مگر کوئی برا کام تو نہیں ہے نا، اچھا کام ہی تو ہے نا، درود شریف پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بھئی اگر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نماز برا کام ہے یا اچھا کام ہے؟ تو اگر عشاء کی نماز میں 4 رکعتوں کے بجائے ہم 6 پڑھنا شروع کر دیں تو مگر کیا ہوگا؟ طواف کرنا اچھا کام ہے، اس کے 7 چکر ہے، اگر ہم 7 کے بجائے 8 چکر شروع کر دیں تو مگر کیا ہوگا؟ آدمی دین سے نکل جائے گا۔ دین اگر مگر کا نام ہے۔ بس جاہلوں کو پریشان کرنے کے لیے ویسی باتیں کرتے ہیں، اور آگے بھی جاہل برادری بیٹھی ہوتی ہے،
وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ حضرت نے کمال کی بات کہہ دی ہے جی، ماشاء اللہ۔ جو قرآن کی تحریف کر رہا ہے وہ کمال کی بات کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف کافر کھڑے ہیں، قرآن میں بھی ہے اور صحیح حدیث میں بھی ہے۔ حضور پاک نے زمین سے مٹی اٹھائی، جو آپ کے گھر میں تھی کنکریاں چھوٹی چھوٹی، وہ تو چھوٹی کنکری والی مٹی تھی نا مکہ میں، مدینہ منورہ میں۔ اٹھانے کے بعد آپ نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور آپ نے پھینک دی۔ آپ نے پڑھا اور آپ نے فرمایا اللہ کافروں کے چہروں کو اندھا کر دے۔ اب جب حضور نے وہ مٹی پھینکی ہے تو سیدھی بات ہے، آپ نے ایسے تو نہیں گھماتے رہے، آپ نے تو بس ایک دفعہ پھینک دی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ نے نہیں پھینکی، اسباب کی حد تک آپ نے پھینکی ہے، سب کی آنکھوں میں تو میں نے پہنچائی ہے۔ تو اب ثابت ہو گیا نا، چاہے ایک طرف پھینکو، اللہ چاہے تو سب کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ چاہے اسرافیل ایک دفعہ کھڑا ہو کے رسول آپ پھونکے، لیکن وہ آواز، وہ نفخ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اگر عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک جو روحیں پیدا ہوں گی اللہ نکال سکتے ہیں، تو اللہ تمام ارواح کو نفخ صور کی آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ قادر ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ ہوگا نفخہ اولا۔ اچھا، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اچھا 40 سال کا کیا مانا؟ 40 سال تو تب ہوں نا جب چاند سورج ہو، دن رات ہوں۔ وہ تو جب نفخہ اولا ہوگا آسمان بھی پھٹ گئے، چاند بھی گر گئے، ہر چیزیں ختم ہو گئی۔ بھئی وہ تو سور پھونکنے سے ہر چیز ختم ہو گئی۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یوم تشقق السماء بالغمام، تو آسمان تو پھٹ گئے، زمینیں بھی بدل گئی۔ پھر 40 سال جو حضور نے فرمایا کیا مانا؟ تو علماء نے فرمایا یعنی جیسے دنیا میں تم 40 سال کی مدت گزارتے ہو، اگر سورج چاند کا نظام ہوتا تو گویا اتنی وقت لگتا جتنا 40 سال میں ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ہمیں کہا گیا جیسے قیامت کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ بھئی اب قیامت کا دن الگ ہے، وہاں چاند سورج الگ ہیں، وہاں زمینیں الگ ہیں، وہاں نظام ہی الگ ہے۔ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ تم جیسے 1000 سال کی مدت کا اندازہ کر لو، وہاں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً واحدہ، ایک دفعہ سور پھونکیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا اللہ عالم، پورا نظام عالم ختم ہو جائے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام۔ کہتے جی کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، مجھے ویزے میں دیر ہو رہی، اللہ آسان فرما دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اور آج ہمارے بڑے تعلق والے لوگ ہیں،
اپنا بھائی مقبول مشتاق ابو بکر، یہ حنیف صاحب تھے، ان کے والد جتنا عرصہ زندہ رہے نا، ساری زندگی میں نے دیکھا تھا ہر وقت قرآن سنتے تھے، ترجمے والا قرآن ان کے ٹیپ چلتا رہتا تھا، وہ سنتے رہتے تھے، یا میری کیسٹیں سنتے رہتے تھے، یا پھر اہتمام کرتے تھے کہ لوگوں کو رمضان میں زمزم بھر بھر کے دیتے تھے۔ ان کے یہ بیٹے تھے ماشاءاللہ۔ تو مشتاق صاحب کا نوجوان بیٹا تھا عبد القیوم، وہ بھی فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب اتفاق ہے نہ ہمیں گھر کا علم ہے کہ ہم تعزیت کریں، اور جو نمبر تھا اس پہ کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ عورت جب ناپاک ہو حرم کے اندر ہی نہیں آ سکتی تو طواف کیسے کرے گی یار؟ اتنا تو عقل خود لڑا لیا کرو کہ جب اپنے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی خدا کے گھر میں آ سکتی ہے۔ اب یہ بھی وہ پوچھنے والا مسئلہ ہے۔ کہتے جی کہ غیر مذہب لوگوں سے تعلقات رکھنا، غیر مذہب سے کافروں سے دلی تعلق نہ ہو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں تو دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے ظاہری تعلق ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، تعلیم ہے، معاملات ہیں، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی میرے بھائی، داڑھی کے نیچے جو ہے یا خط بنانا یہ جائز ہے۔ داڑھی کٹوانا جو ہے پہلی دفعہ تو صغیرہ ہے، بار بار کرنے سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کبیرہ ہو جائے تو کرنے والا فاسق و فاجر ہو گیا۔ داڑھی جو کٹوائے اس کو کبھی امام مسجد نہ بنوائیں۔ جو لوگ باہر سے آئے ہیں یا مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہو، آدمی آیا السلام علیکم کہہ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر فریم میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں کوئی حرج نہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے داڑھی میں کنگھی کر سکتا ہے، نہ کرے تو بہتر ہے۔ اگر کسی متعلقہ عورت کی عدت سے پہلے نکاح پڑا جائے بالکل نہیں ہوگا، عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرو اور توبہ بھی کرو۔ الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدینا و یہدیکم۔ اللہ کی شان دیکھیں، اگر آدمی کو یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا جی ابائی آئے تو کہے لا حول ولا قوت، لیکن چھینک آئے تو کہے الحمدللہ۔ یہ ایک بڑا راز ہے، بڑی نعمت ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چھینک آنے سے آدمی جو ہے فالج کے حملے سے بھی بچ جاتا ہے، اس کو برین ہیمریج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے کہا الحمدللہ، شکر کرو اللہ کا، اللہ نے میں بڑی بلا سے بچا لیا ہے۔ اچھا، اور جو سنے وہ بھی کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر ہے، وہ کہے یار اللہ مجھ پر ہی رحم، لیکن یہ ہدینا ہوئی اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میرے والدین حج کے لیے آئیں گے تو پاکستان میں جو پاکستان کی قربانی ہے وہ الگ چیز ہے۔ حج پہ نہ آئے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں، مسجد عائشہ کر سکتے ہیں جی۔ اگر والدین سنت پر چلنے سے منع کریں تو ایسے والدین کی قطعاً بات نہ مانیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی بات کبھی نہ مانیں۔ انشورنس کرانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہے مجبوری کہ بعض ملکوں میں ہم انشورنس کے بغیر رہ نہیں سکتے،
پھر ہم پر تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ آمدن خود کرائے بالکل نہ کرے۔ میلاد پر جانا بالکل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائی نے نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، بیوی یعنی ابھی اپنے والدین کے گھر میں ہے، جھگڑا ہو گیا، میرے بھائی نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی، ہو گئی طلاق؟ ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، یاد کرو، سمجھو مسئلہ، ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، طلاق میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا طلاق تو ٹیلی فون پہ بھی دے دے، خط کے ذریعے دے دے، تب بھی ہو جائے گی۔ اور 3 طلاقیں نہیں ہیں تو حنفی مسلک میں تو اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے واپس کرنے کا۔ کہتے کہ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا مسجد عائشہ سے عمرہ درست نہیں ہے، کوئی آپ کیوں جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور حنابلہ فرماتی ہیں کچھ ضرورت ہے تو عمرہ کرے ورنہ نہ کرے۔ کہنا جی کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے درمیان میں کتنی وقت ہونا چاہیے؟ دیکھو میرا بھائی، اصولی بات یہ ہے کہ آدمی دونوں عمروں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ضرور کرے کہ بال نکل آئے، لیکن اگر حالات ایسے ہیں، مثلا آج آدمی آیا، اس نے عمرہ کیا، کل وہ مدینہ شریف چلا گیا، پرسوں پھر مدینہ منورہ سے واپس مکے آ رہا ہے، تو اب میقات ہے، احرام تو اس نے باندھنا ہے، تو پھر وہ عمرہ کر سکتا ہے، بال چاہے نہ بھی ہوں پھر بھی اس طرح پھروائے گا۔ لیکن اگر آدمی خود عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ درمیان میں اتنا وقفہ ہو کہ بال پیدا ہو جائیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ عمرہ ہو یا حج ہو، مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اسی کو قرآن پاک نے بھی پہلے ذکر فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین، بال مڈانے والے اور کترانے والے۔ حضور پاک نے بھی 3 دفعہ دعا مانگی، اللہم اغفر للمحلقین۔ حج کے بعد آپ نے فرمایا اللہ جنہوں نے سر پہ اس طرح پھرایا ان کی بخشش فرما۔ صحابہ نے عرض کیا وللمقصرین یا رسول اللہ، جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دے۔ آپ نے پھر دعا کی تو فرمایا جنہوں نے اس طرح پھروایا ہے ان کے لیے مغفرت فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، یا اللہ جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو مسئلہ سمجھیں کہ افضل یہ ہے کہ سارے سر پہ اس طرح پھروایا جائے۔ اگر آپ کے بال بڑے ہیں، مثلا اتنے بڑے ہیں، تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹوایا جائے، یہ نہیں کہ ٹک لگائے جائیں۔ یہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بال بھی کٹ جائیں تو احرام کھل جائے گا، لیکن باقی سارے ائمہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ یا سر پہ اس طرح پھروائیں یا کم از کم جتنے بال ہیں اس کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ کہتے جی کہ اگر حرم شریف میں نماز جنازہ ہو رہی ہے تو ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے پہلے سنتیں شروع کر دی ہیں پڑھتے رہیں، آپ نے پہلے نفل کی نیت کر لی ہے آپ پڑھتے رہیں، چونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہم پر گناہ نہیں ہوگا۔
لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے اور جنازہ کھڑا ہونے والا ہے، پھر اپنے آپ کو محروم نہ کرو. تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی پڑھے گا. ایک آدمی نے حج پہ گیا تھا، 11 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے جب وہ واپس آئے تو پہلے جو مکان تھا وہاں گئے میاں بیوی، وہاں اس نے بیوی سے جماع کیا، پھر جا کے طواف زیارت کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا حل یہ ہے کہ جناب ایک اونٹ ذبح کریں اور توبہ بھی کریں. جو آدمی عمرہ کرے، عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. ابھی ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں. اگر کسی نے 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں پڑھ لی وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھیں. ہاں حنفی مسلک والے حضرات جو ہیں وہ عصر کے بعد چونکہ اوقات مکروہ نماز نہیں پڑھتے، وہ طواف کرتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں. لیکن افضل وہی ہے کہ ہر طواف کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر سے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم بے حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.